دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما هم عنها بغائبين۔ وما، واو متحرک، میم بھی متحرک، آگے الف ہے۔ الف سے پہلے حرکت کون سی ہو؟ زبر والی۔ الف سے پہلے زبر والی حرکت آ جائے تو اسے الف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے۔ میم الف زبر ما، وما، یہ موٹی ہاں ہے، اس کے اوپر پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ میم ساکن ہے کیونکہ میم کے اوپر جزم آ گئی ہے، میم ساکن ہے۔ اب ہم نے ہاں کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے بغیر غننے کے۔ ہا میم پیش ہم، وما ہم۔ ہاں جی، یہاں پہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر والی حرکت ہے، عین کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے جو ہاں ہے یہ حروف ہلکی میں سے ایک حرف آ چکا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پہ غنہ نہیں کرتے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جب ہم نے دیکھا ہے نون ساکن کے بعد ہاں حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے، اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عین نون زبر عن، کیسے پڑھنا ہے؟ عن۔ آگے ہاں کے اوپر زبر والی حرکت ہے، اس کے آگے الف آ گیا، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، عن ہا، نون ساکن کو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے ہا آنے کی وجہ سے۔ عن ہا، با کے نیچے زیر والی حرکت ہے، یعنی با کے نیچے کسرہ ہے، با زیر بی، غین کے اوپر زبر ہے۔ یہاں بات ایک اور سمجھنے والی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، غین الف زبر غا کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ماد آنے کی وجہ سے ماد کو اب ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ غین الف مد زبر غا، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ اس مد کا نام کیا ہے۔ اس مد کو ہم نے نام دینا ہے مد متصل۔ کیا نام دینا ہے؟ متصل۔ متصل جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، ملنا، ساتھ ملا ہوا ہونا، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے، حمزہ آنے کی وجہ سے اس مد کو مد متصل کہا گیا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے اس مد کے ساتھ آیا ہے اسی ایک کلمہ میں یہ حمزہ آیا ہے مد کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب ہم نے مد کا نام مد متصل دینا ہے، اور اس حمزہ کی وجہ سے اب ہم نے اس کو مد متصل کو 4 الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ غین الف مد زبر غا، بیغا، حمزہ زیر ای،
بغائی، با کے نیچے کسرہ ہے، آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے جب زیر آ جائے، کسرہ آ جائے، تو یا ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ساکن جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، با کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ با یا زیر بی، بی غائی بی، نون متحرک، نون کے اوپر زبر والی حرکت ہے، نون زبر نا، بی غائی بینا، وقف آ گیا ہے۔ یہ جو گول دائرہ ہے اس کو وقف کہتے ہیں، جب یہ آ جائے تو کہتے ہیں آیت مکمل ہو گئی۔ اب جو نون متحرک ہے وقف کی صورت میں، اب ہم نے نون متحرک کو نون ساکن کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ اس کی جو زبر ہے اس کو اب ہم نے گرا دینی ہے اور نون ساکن رہ جائے گا، نون خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ہم نے ساکن کر دیا۔ کیسے؟ آگے وقف، بغائبین، وما هم عنها بغائبین،